الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، اللہ رب العزت انسان پر مختلف حالات اور آزمائشیں، امتحانات لے کر آتے ہیں. بعض ان میں سے اللہ کی طرف سے بندے کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے کچھ حکمت عملی کے طور پر آزمائشیں ہوتی ہیں اور کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی صورت میں بندے پر آتی ہیں. اب اس بندے کو اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اللہ کے عذاب کو آزمائش میں تبدیل کر کے اجر و ثواب کا مستحق بن سکتا ہے، یا اس عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے مزید اللہ کا اور گناہگار بندہ بن جاتا ہے. اگر اس آزمائش سے وہ راہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو اس میں اجر و ثواب ہے اس کے لیے، لیکن اس آزمائش کے بعد اگر وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب بن جاتا ہے. ہر شخص اپنے حالات میں، اپنے سرکل کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں مختلف پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. بعض پریشانیاں اس کے بچوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض مرتبہ اس کے کاروبار کی طرف سے ہوتی ہے، یا اس کو جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نقصان ہوتا رہتا ہے. جیسے بعض لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ جس جگہ پر، جس مٹی پر ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جاتی ہے. تو بعض لوگوں پر اللہ کا انعام ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتا رہتا ہے. اور بعض جتنی مرضی احتیاط کر لیں لیکن الٹا نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات بعض دفعہ کسی کو دیکھ کر آزماتی ہے، کسی سے لے کر آزماتی ہے.
ایک بندے کو اللہ نے خوب انعامات سے نوازا، لیکن وہ ان انعامات کے چکر میں، ان نعمتوں میں آ کر گناہوں کی طرف چلا گیا، تو یہ نعمتیں مل جانا اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا نتیجہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ ان نعمتوں کی وجہ سے یہ راہ ہدایت سے دور چلا گیا، غافل ہو گیا، غفلت میں پڑ گیا، عیاشی میں چلا گیا، گناہوں میں لگ گیا۔ اور اسی کے برعکس پھر دوسری طرف بھی چلے جائیں، ایک شخص مختلف کاروبار شروع کرتا ہے، کام شروع کرتا ہے، مختلف جگہ انٹرویو دیتا ہے، جاب کی تلاش میں گھومتا پھرتا ہے، بعض دفعہ مل بھی جاتی ہے، لیکن کوئی وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے، تو وہ دن گزرتے ساتھ وہ تنزلی کی طرف آتا جاتا ہے۔ اب یہ تنزلی اس کے لیے یا تو اللہ رب العزت کے قریب کرے گی اسے، یا اللہ رب العزت سے دور کرے گی۔ اگر وہ اس تنزلی کے ساتھ اللہ کے قریب جا رہا ہے تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اگر اس تنزلی میں اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اب میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے بندے پر گناہ اتنے کیے ہوتے ہیں کہ عذاب آ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ ابھی دنیا میں موجود ہے، اس عذاب کو وہ آزمائش میں تبدیل کر سکتا ہے اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے۔ اس پر عذاب تھا کہ وہ تنزلی کی طرف جا رہا تھا، یا اس کو بہت ساری نعمتیں مل رہی تھی، دونوں طرف کیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن وہ ان تکالیف میں، اس عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ گناہوں کی طرف نہیں گیا، بلکہ وہ اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھتا رہا کہ اللہ رب العزت میرے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا رستہ کھول دیں گے، اور اللہ سے مانگتا رہا، اسی میں اپنے آپ کو لیا ہے۔ تو ابتدا کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ عذاب سے۔ اللہ کا گناہگار بندہ تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، لیکن اس نے ایک حکمت عملی کر کے اللہ رب العزت کو سے ڈرتے ہوئے اس معاملے کو پھیر دیا آزمائش کی طرف۔ اب جب یہ آزمائش کی طرف چلا گیا تو اب اس کو اس آزمائش پر اجر و ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ آج ہم جس معاشرے میں گھوم رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے، اور اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش میں ہی رکھا ہے ابھی، اور اللہ سے اس آزمائش کو دور کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ شریعت کے اندر اپنے لیے تکلیف مانگنا بھی منع ہے۔ یا اللہ مجھ پر تکالیف لیا، میں تیری آزمائش کو جھیلنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کی آزمائش اگر ہم جھیل لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ میں کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی ذمہ داری سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے اتنی آئے گی جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ جب وہ برداشت سے باہر ہو جائے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس
عذاب کی تلافی کے لیے میں نے کہا کہ آدمی اپنے مزاج کو بدلے۔ جس طرح اکثر ہوتا ہے گھر کے اندر بعض بزرگ حضرات کسی مشورہ کیا جائے تو ان کی رائے دوسروں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوگی، تو بزرگان دین اور اہل اللہ کا یہ معیار رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ آپ کو کسی چیز کے اندر، بزرگوں کی کسی بات کے اندر آپ کو درستگی نظر نہیں آ رہی ہوگی، آپ کو اس کا صحیح ہونا نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے ان کی بات پر عمل کریے، کیوں وہ تمہارے سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، وہ ان حالات کو دیکھ چکے ہیں۔ ایسا بزرگ جو اپنے ہوش و حواس میں ہو اور کسی چیز کے بارے میں رائے دے تو اس کی رائے کو لینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھ پر مختلف انعامات نہیں لے کر آ رہے، مجھے نعمتوں میں نہیں رکھ رہے، مجھ پر آزمائش ڈالتے جا رہے ہیں، تو میرے لیے بہتری اسی میں ہے کہ میں اسی کے اندر رہوں، کیونکہ اگر مجھے انعامات یا مجھے مال مل گیا تو شاید میں پنج وقتہ نماز سے بھی دور ہو جاؤں۔ کئی لوگوں کے حالات آپ کے سامنے ہوں گے کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ مسجد میں نظر آتا ہے، لیکن جب جیب بھر جاتی ہے پھر عیش و عشرت میں گم رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مال کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور بعض اسی طرح اس کے برعکس کہ مال ہوتا ہے تو اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، نمازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، مال نہیں ہوتا تو ناشکری پر اتر آتے ہیں، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کے درمیان کیا ہے کہ آپ مالداری میں ہوں یا تندرستی میں ہوں، اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں بھولنا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے رہے ہیں یا موت دے رہے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تاکہ بعض دفعہ تم زندگی دیکھ کر راہ ہدایت پر آؤ، اور بعض دفعہ کسی کی موت دیکھ کر تم راہ ہدایت پر آؤ۔ روزانہ ہم جنازے پڑھتے ہیں، کبھی کسی کو دفناتے ہیں، کبھی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ ایک دن مجھے بھی اس جگہ جانا ہے تو وہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دل کے اندر یا اپنے مزاج کے اندر یہ ایک عادت بنا لے کہ جب اذان ہو تو اس کے نفس کے اندر سے آواز آئے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات آئے گی تو انشاءاللہ وہ نماز چھوڑنے والا نہیں ہو، وہ خود نماز کی طرف بڑھے گا کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز کا وقت گزرنے کے بعد
میرا انتقال ہو جائے۔ تو جب آزان ہو دل میں یہ خیال لازمی آنا چاہیے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور اس نماز کی ادائیگی میں اس طریقے سے کروں کہ بس اس سجدے کے بعد شاید مجھے دوبارہ سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ آج اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ کل تمہاری موت ہے تو یہاں مسجد سے اٹھ کر باہر نہیں جائے، یہی اپنا وقت گزارے گا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ یہی امتحان ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو لیکن اس کی موت آ جائے، اور اس وقت وہ کس حالت میں ہے۔ اگر نیک کام کر رہا ہے تو اس کی جنت بن گئی، اگر وہی وقت اس کا نادانی غفلت میں گزر رہا ہے اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو اللہ کے ہاں پتہ نہیں پھر بخشا جائے گا یا نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے جو چند وقتوں میں گزر جائے گی۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جب یہ دنیا والے یہاں دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی 70 سال کوئی 80 سال گزار کر آیا ہوگا، جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ بتاؤ تم دنیا میں کتنا وقت گزار کر آئے، تو یہی بندہ کہے گا کہ شاید میں صبح کا ایک وقت نہیں شام کا کچھ وقت، یعنی اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ صبح کا وقت بھی مجھے برا ملا یا شام کا بھی برا ملا، یا شام کا بولے گا شام کا وقت نہیں صبح کا کچھ وقت، فوراً بات چینج کرے گا، بدل دے گا۔ اس کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ میں 70 سال 80 سال گزار چکا ہوں، چند لمحے کی اس کو یہ زندگی لگے، کیونکہ وہ جس جگہ پر جائے گا وہ ہمیشہ والی زندگی، وہاں تو ایک ایک لمحہ کئی ہزار سالوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے پھر ایک معمولی ہوگی کہ وہ اپنی بات پر بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ ایک مرتبہ بولے گا میں صبح کا کچھ نہیں شام کے کچھ، فوراً بات چینج کرے گا۔ یہ زندگی ہے ہماری۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تقاضا صرف اس دن کا ہے، اس زندگی کا ہے، اس کو اچھی گزار لو، میں تمہاری ہمیشہ والی زندگی ہمیشہ کے لیے بہتر کر دوں۔ اگر اس کو اپنی غفلت میں گزار دیا پھر میرا انصاف اپنی جگہ، میرا ترازو اپنے مطابق کام کرے گا، اور اللہ رب العزت وما يستوي الحیات الدنیا الا لهو، کہ اللہ رب العزت زندگی جو دی ہے بندے کو، یہ ایک نیک اور ایک گناہ گار کی دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر نہیں کر سکتا۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک پر اگر آزمائشوں میں رکھا ہے اور ایک کو راحت اور سکون میں رکھا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دن پر محنت مزدوری کرنے والا، اس صورت میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا، اور ایک حرام کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت جس حالت میں رکھیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، لیکن تو نے مجھے جس نعمتوں میں رکھا ہے یہ بھی تیری طرف سے ایک احسان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہت بڑا احسان ہے تیرا، ورنہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بدلے میں تو نے جو مجھے دیا ہے تیرا کرم ہے۔ اب اس کرم کے بعد، اس شکر کے بعد اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔
کم سے کم 5 وقت نماز کی پابندی کر لے آدمی، اس پابندی کی وجہ سے وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بار بار مسجد کا ماحول دیکھنے سے، بار بار سجدے میں اپنا سر جھکانے سے اس کو گناہ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے، آر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں۔ لیکن جب یہ بندہ ان تمام چیزوں سے دور ہوتا جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی دور ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس پر جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہوں کی طرف جاتے جاتے اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا دل بالکل سیاہ کر دیتے ہیں، دوبارہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، پھر وہ جہنم اس کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو، اس امتحانات کو، اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور اس کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔